جہاں تک آواز جا رہی ہے، مرد، خواتین، جوان، بچے، حوصلہ مند جوان، اس دنیا میں کچھ کر کے دکھانے کا جذبہ رکھنے والے جوان، آج یہ ایک جذبہ لے کے جائیں اس مجلس اعزاز سے۔ رسول پاک اکثر اپنے اصحاب میں سے بعض سے بیعت لیتے تھے، اس بات پر، اس شرط پر، بیعت کرو میری کہ تم اپنی حاجتوں کو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں بیان کرو گے، اپنی ذاتی حاجتیں، جو بھی ضرورت ہو، جو بھی ضرورت ہو۔ نئے لباس کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، اولاد، جو بھی چھوٹی بڑی حاجت ہو، آقا نے فرمایا خدا کے علاوہ کسی سے اپنی حاجت بیان نہیں کرو گے، اس شرط پر میری بیعت کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس مسئلے کی اہمیت کو؟ بھولنا نہیں ہے سبق عزیزان گرامی، اس سے تمہارے نفس میں جو اعتماد، خود اعتمادی اور قوت پیدا ہوگی وہ بے نظیر ہوگی۔ ہر ٹرمپ تم سے اسی طرح ڈرے گا جیسے یہ ٹرمپ خامنئی سے ڈرتا ہے۔ خدا پر یقین، خدا پر توکل، خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں سے توسل، یہ تین جملے یاد رہیں گے۔ خدا پر یقین، خدا پر توکل، اور خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں سے توسل۔ تین جملوں میں خلاصہ ہے دین کا، اور تین جملوں میں خلاصہ ہے اس نسخے کا جو نسخہ دنیا آخرت کی کامیابی کا نسخہ ہے۔ واضح ہے؟ اب رہی بات امتحانات کی، وہ ایک حکمت الہی ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے، مصلحت ہے، ایک نظام ہے، اس میں بھی ایک تربیتی نظام ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ، 1 مہینے 2 مہینے کا بچہ، آپ چاہتے ہیں کہ وہ چلے، کچھ چیز اس کے دور رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہاتھ بڑھائے اور وہ کھینچے، اور اسی طرح وہ اپنے کو آگے بڑھائے۔ آپ اس کے پاس نہیں رکھتے نا؟ مثال واضح، ہر گھر کی مثال ہے نا۔ چھوٹا بچہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس طاقت اس میں پیدا ہو، ہاتھ پیر چلاتا رہے، صحت مند رہے، اپنی گرفت مضبوط کرے۔ آپ نے کوئی چیز، کوئی پھول صحیح، کوئی بال صحیح، کوئی چیز، کوئی کھلونا، لیکن اس سے تھوڑے فاصلے پہ رکھا تاکہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اس سے زیادہ فاصلے پہ جنت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ جو آپ اپنے بچے سے کھلونا دور رکھتے ہیں، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ لطف خدا پر ناز کرو، لطف، اور یہ جو کوشش کرنی ہے نا، یہی سارا امتحان ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، بس اور کیا ہے۔ نفس کو صحت مند رکھنا ہے۔ یہ جو لطیف شے آپ کو ملی ہے نفس، اسے سنبھال کے رکھنا ہے، پاک و پاکیزہ رکھنا ہے۔ پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے، آپ کو ممبر سے بتا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ مشکل کیا ہوتی ہے؟ ایک تو شیطان کے وسوسے، اور پھر انسان اپنی کمزوری کی بنا پہ بہت سے خیالات، یوں ہی نگیٹو تھاٹس آتے رہتے ہیں، ہر طرح کے، عزیزوں سے، دوستوں سے، دشمنوں کی طرف سے،
جن و انس ہر کائنات کی ہر شے کی طرف سے ہو، یہاں تک کہ انسان اگر مریض ہو جائے ذہنی تو اپنی ذات سے بھی اسے بدزنی ہو جاتی ہے. وہ جو بیماریاں ہیں ڈپریشن اور یہ اور وہ ہزار قسم کی، اور پھر آپ ہاسپٹلس دوڑتے رہیے اور جناب والا کاؤنسلنگ کرتے رہیے اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے اور میڈیکیشن وغیرہ وغیرہ. آج اس ممبر، اس رباط حیدریہ کے ممبر سے عرض کر رہا ہوں، 2 کلموں کا چھوٹا سا ذکر اگر پورے ایمان اور یقین اور توکل اور حسن توسل کے ساتھ اختیار کر لیں، کبھی یہ بیماریاں قریب نہیں آئیں گی، کبھی نیگیٹو تھاٹس آپ کے قریب نہیں آئیں گے، ہمیشہ شخصیت بلند سے بلند ہوتی رہے گی. صرف آپ یہ کہنا سیکھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یاد رہ جائے گا. سبحان اللہ کہنے سے نیگیٹو تھاٹس دور ہوں گے اور بحمدہ کہنے سے مزید پازیٹو تھاٹس قریب آئیں گے. برائیاں دور ہوں گی اور اچھائیاں نزدیک آئیں گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و یاد ہو گیا نا ذکر؟ کوئی مشکل ذکر تو نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وہ ذکر ہے جو یہ فقیر آپ کو سکھا رہا ہے. اور جب کچھ نہ تھا، کائنات خلق نہیں ہوئی تھی پوری، بس اللہ نے نور پیدا کیا تھا مولا مصطفیٰ کا، مولا مرتضیٰ کا، امام حسن امام حسین کا، بی بی زہرا کا، جب یہ خمسہ نجبہ کے انوار تھے اور کچھ نہ تھا. پھر اللہ نے ملائکہ کو جب خلق کیا تو ان انوار نے ملائکہ کو سکھایا. حدیث ہے سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی.